السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا عز و جل نے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ قرار دیا تھا، اور زندگی کے سارے پہلوؤں کو وہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا، اس میں تمام دنیا کو انہوں نے دو رنگ پیش کیے تھے، ایک ہے حالت امن اور ایک ہے حالت جنگ۔ ان دونوں کے لیے اپنے مخاطب تمام مسلمان اور نان مسلمز کو پابند کیا تھا، اور اپنے آپ کو سپہ سالار بنا کر سربراہ ریاست اور چیف جسٹس کے طور پہ پیش کیا تھا، اور کمال انصاف کے ساتھ ان تمام چیزوں میں رحمت کا پہلو سامنے رکھا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے کلام میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا گیا ہے، اور انجیل میں اس سے پہلے نبی تعریفیں کیا گیا، نبی تعریفیں جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اللہ کی حمد و ثنا کی تعریف وہ کرتا ہے، لیکن اس کو خود محمد کہا گیا، بہت تعریفیں کیا گیا۔ اور اس سے پہلے جو تورات اتری اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ والا پیغمبر، نبی الملاحم، 10,000 لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہونے والا پیغمبر کہا کہ دشمن کو ڈرایا گیا تھا۔ جس وقت نبی پاک تشریف لائے اور مدینہ میں پہنچے، 13 سال تک مکمل ستایا گیا، اور آپ کی زبان اطہر سے ایسا جملہ بھی نہیں نکلا کہ دشمن کا مقابلہ کرو یا ان کو آگے سے جواب دو، مارو۔ صبر کے گھونٹ، کڑوے گھونٹ پیتے رہے، اور کبھی ادھر بھاگ کے جان بچاتے، کبھی ادھر جان بچا کے نکلتے، اور آخر پہ جب خدا نے اجازت دی کہ یہاں سے اب نکلو، کھجوروں کے علاقے میں ہجرت کر جاؤ، اور پھر ساتھ ہی حکم ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ان کو باقاعدہ جنگ کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ دشمن نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ 13 سال تنگ کر کے جان کے لالے ڈال دیے تو جان بچا کے نکلے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ نے پھر ان کے انصار مدینہ اوس و خزرج کے وہ لوگ دے دیے ہمدرد، اور ان کے ذریعے سے پھر آپ نے اپنی فوج بنائی، اور اس کے لیے باقاعدہ ضابطہ اخلاق دیا، نو اس کی مکمل ٹریننگ کرائی گئی، اور ان کو گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر کے انداز، اس تمام کی ٹریننگ آپ نے کروائی، گھڑ دوڑ بھی کروائی، بھاگ دوڑ بھی کروایا، اور پھر آپ نے دشمن کی رسد اور کمک کے راستوں کی نگرانی شروع کرائی، یعنی انٹیلیجنس لی، اور پھر دشمن کے اندر بیٹھ کر ایسے خیر خواہ یا ہمدرد یا مسلمان، جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، آپ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نہ جانا، تو ادھر ہی رہو اور ہمیں ہر چیز کی خبر دیتے رہو۔ فتح مکہ والے دن وہ واپس آئے تھے پھر آپ کے حکم سے، لیکن اس دوران میں آپ تمام خبریں دے رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو انفارمیشن معلومات ملتی تھی، اور اس کی بنیاد پر مسلمان اپنی پالیسی طے کرتے تھے۔ دشمن پر نگاہ بھی ہو، اور اپنا تیر، تلوار، نیزہ، کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تمام ارد گرد کے قبائل مسلمانوں کو مارنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ حجرہ مبارک کے اندر 8 اچھی نسل کی تلواریں اور نیزے وہ باقاعدہ لٹکا کے رکھے ہوئے تھے، اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کتنے دن تک، لیکن جو پیسہ ہوتا تھا اس سے تیر تلوار اچھے والی لے کے رکھ لی جاتی تھی، پھر وہی جنگوں میں استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ پالیسی ہے کہ دشمن کی رسد اور کمک پر بھی نگاہ رکھی جائے، اور اس کو کاٹا جائے، اس کا توڑا جائے، اور اپنی تیاری پوری کی جائے، اسلحہ پورا رکھا جائے جتنا ممکن ہو سکے، اور پھر اندر جذبہ اور ایمان، یقین پوری طرح بھر دیا گیا تھا، اور تمام چیزوں کی رازداری، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے تمام اصحاب اس لیے پابند تھے کہ کوئی لفظ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گا، تو اس لیے رازداری کے ذریعے سے بھی دشمن کو شکست دینے تک پالیسی کامیاب رہی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ بھی کیا کریں۔